بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کے لیے پورا وسیع نظام بنایا جو اب تک چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، پہلی امتوں پر کتابیں نازل ہوئیں اور حفاظت بھی ان کے ذمہ لگا دی گئی۔ تورات نازل ہوئی، اما پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو۔ زبور نازل ہوئی، اما پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو۔ انجیل نازل ہوئی، یہ حکم ہوا پڑھو، عمل کرو اور حفاظت کرو۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ لیکن قرآن پاک کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اپنی ذمہ لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک اتارا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں، چونکہ وحی جاری تھی، پہلی کتابوں کے بارے میں تو یہ تسلسل موجود تھا کہ تورات میں لوگوں نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے تو
زبور نے آ کے اصلاح کر دیے، زبور میں رد و بدل کیا لوگوں نے تو انجیل نے آ کے اصلاح کر دیے، انجیل میں رد و بدل کیا ہے تو قرآن پاک نے اصلاح کر دی ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد تو کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، اس پہ اگر خدا نہ خواستہ گڑبڑ ہو جائے تو کون اصلاح کرے گا؟ اس لیے حکمت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے میں نے، لیکن اللہ رب العزت بھی کام اسباب کے ذریعے کرتے ہیں، بغیر اسباب کا معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام بھی سارا اسباب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ پاک روزی دیتا ہے، ہمیں گندم دیتا ہے، لیکن ایک طریقہ کار کے مطابق دیتا ہے۔ کھجوریں دیتا ہے، آسمان سے نہیں اتارتا، زمین سے اگاتا ہے۔ اولاد دیتا ہے، ایک طریقہ کار کے مطابق دیتا ہے، اور رابطہ اس کا یہی ہے کہ اسباب کے ذریعے ہی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ دنیا کا نظام اللہ پاک بھی کبھی کبھی بغیر اسباب کے کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اگر اللہ اپنے پیغمبر کے لیے کرے تو معجزہ کہلاتا ہے، اپنے کسی نیک بندے کے لیے ویسے کرے تو کرامت کہلاتی ہے۔ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے دے نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اسباب کام بھی اسباب کے لیے ایک ضابطہ ہے دنیا کا کہ دنیا کے کام کرتا اللہ ہی ہے، لیکن اسباب کے ذریعے کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ مختار ایک بات سمجھایا کرتے تھے، دیکھو ہم دنیا بھر کے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، امام مہدی کے انتظار میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، لمبی تفصیلات ہے اس کی، لیکن حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نازل کہاں ہوں گے؟ دمشق میں، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، اوپر سے تشریف لائیں گے، آواز دیں گے سیڑھی لاؤ۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں کہ اوپر سے آ گئے، یہاں سیڑھی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ آسمانوں سے آ گئے، یہاں کتنا فاصلہ ہے؟ وہ مینار کتنا بڑا ہوگا، کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ یہاں سے سیڑھی مانگ، اللہ کے بندے آ گئے تو یہاں بھی آ جاؤ۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے اظہار ہے کہ دنیا کا نظام میں بھی یہاں سیڑھی سے اتاروں گا، اوپر سے لے آیا ہوں میں، کوئی تیارے وغیرہ نہیں، کوئی سیارہ نہیں تھا، لے آئے آ گئے، لیکن ایک حد ہے، اس سے آگے وہ بھی سیڑھی سے ہی اترے گی، چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے یہ سمجھائی ہے بات کہ ایک خاص حد ہے، لیکن اس سے آگے دنیا کے دائرے میں جب بات آتی ہے نا تو اسباب کے ذریعے، اللہ پاک اسباب کے بغیر کام اسباب کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ سیڑھی لاؤ بھائی، سیڑھی لائی جائے گی اور اس سے بھی اتریں گے جی۔ خیر، قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے لی، لیکن حفاظت کے اسباب امت کو ہی بنایا، کنٹرول اپنا رکھا ہے، لیکن اسباب امت حفاظت کر رہی ہے۔ اب یہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں ہوگا، دنیا بھر میں لاکھوں نہیں کروڑوں حافظ ہوں گے، تراویح میں، نفلوں میں، تہجد میں، قیام اللیل میں قرآن پاک پڑھیں گے، سنیں گے۔ اگر مجموعی دنیا میں رمضان میں قرآن پاک پڑھنے سننے والوں کی گنتی کی جائے تو ہو جائے گی، ہم اپنے ضلع کی نہیں کر سکتے۔
یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن کر کون رہے ہیں؟ بندے ہی کر رہے ہیں۔ پڑھانے والے استاد بھی بندے ہیں، پڑھنے والے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، سنانے والا قاری صاحب بھی بندہ انسان ہے، سننے والے مقتدی بھی انسان ہے، لقمہ دینے والا سامع بھی انسان ہے، یہ سارا نیٹ ورک ہے انسانوں کا ہی۔ لیکن ایسا نیٹ ورک ہے کہ دوسری کسی کتاب کو میسر نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب کسی مذہب کی، کسی موضوع کی، کسی سبجیکٹ کی اس طرح یاد ہوتی، اس طرح سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، کوئی اور کسی موضوع کی ہو، کسی مذہب کی ہو۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور حفاظت کا سسٹم ہے، لیکن استعمال کون ہو رہے ہیں؟ انسان۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ انسان جو قرآن پاک کی حفاظت کے سسٹم میں استعمال ہو رہے ہیں۔ بے شک میں حفاظ کرام کو اور قرآن کرام کو رائل فورس کہا کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی حفاظت کی فوج ہے۔ کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی دہرا رہا ہے۔ یہ سارا رمضان مبارک پوری دنیا کا ماحول یہ ہوگا۔ پوری دنیا قرآن پاک کے اس اعجاز کا مشاہدہ کرے گی، اور جہاں نہیں ہوگا وہ نیٹ کروا دے گا۔ لیکن یہ مشاہدہ، یہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، دنیا کے کون سے حصے میں یہ منظر دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت لی امت سے ہی ہے، لیکن گارنٹی خود دی۔ قرآن پاک کی حفاظت تین حوالوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہی حوالہ ہے، یاد ہوتا ہے، یاد رہتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ کے قاری صاحب شہر کے، ایک دفعہ میں نے پوچھا، شہر میں ایک جگہ تراویح میں سناتے ہیں، پرانے قاری ہیں، میں نے کہا حضرت یہ کتنواں مصلی ہے آپ کا؟ کہتے 45واں ہے۔ ماشاءاللہ، یاد رہتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، بوڑھوں کو بھی ہوتا ہے، جوانوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے اسلام آباد میں ایک بچے کے آخری سبق میں شریک ہوا، 8 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا اس نے۔ میں نے گزارش یہ کی ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن استعمال بندے ہی ہو رہے ہیں، اور ایسا نظام بنایا ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ غالب کتاب ہے، غلبے والی کتاب ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ باطل آگے پیچھے کہیں سے اس میں گھسنے کا راستہ نہیں، کہیں سے بھی اس میں گھسنے کا راستہ نہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں قرآن پاک چھاپتے ہیں لوگ، تبدیلی کر کے بھی چھاپتے ہیں، تحریف کر کے بھی چھاپتے ہیں۔ ابھی ایک امریکہ میں قرآن پاک چھاپا ہے، لوگ تو کریں گے شرارتیں، لیکن دنیا کے کسی بھی حصے میں قرآن پاک کسی نے غلط چھاپ دیا ہے، رد و بدل کر کے چھاپ دیا ہے، آیتیں بدل دی ہیں، الفاظ بدل، وہ کرتے ہیں لوگ دنیا کے کسی ملک میں۔ کیا اس کو چیک کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجنا پڑے گا یا وہی 2-4 آفر نکلائیں گے؟ وہی نکلائیں گے، کیا خیال؟ وہی نکلائیں گے، کہیں کسی نے چھاپ دیا غلط،
2 آیتیں بدل دی، 4 جملے بدل دیے، تو اس کو شک پڑ گیا کہ یار اس سے شاید صحیح نہیں چھپا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہ گئے، چیک کر کے بھیجو چاہیے کہ نہیں، کہ وہیں 2-4 آفر نکل آئیں گے اور ان کو کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ چیک کرو، کہ خود بخود چیک کر کے بتا دیں گے نہیں بھائی یہ نہیں یہ نہیں۔ اتنا بڑا اتنا وسیع نیٹ ورک اللہ پاک نے ایسا اعتماد کا نظام بنایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی شخص قرآن پاک میں گڑبڑ کرنے سے وہی چیک ہو جائے اسی علاقے میں اور 2-4 دن میں نہیں بھائی نہیں یہ نہیں ہے قرآن پاک یہ ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کو بے نیاز کا، اگرچہ لکھنے کا انتظام بھی اللہ پاک نے خود کروایا، قرآن پاک لکھا ہوا بھی موجود ہے، کہاں نہیں ہے، اور اب تو نیٹ پہ بھی موجود ہے، ہر ایک کی جیب میں ہے، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 3 دائروں میں حفاظت فرمائی، ایک حفظ کے دائرے میں، ایک کتابت کے دائرے میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک لکھا ہوا کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، یاد تھا، حافظ تھے بے شمار۔ انس بن مالک کہتے میں حافظ تھا، ابی بن کعب کہتے میں حافظ تھا، عثمان حافظ تھے۔ اور ہم جب جہاد کے واقعات بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام کے دور میں ابتدا میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں ایک دن میں 70 حافظ شہید ہوئے، 70 حافظ ایک دن میں، حضور کے وصال کے چند دن بعد۔ اگر 70 شہید ہوئے تو باقی کتنے ہوں گے؟ یہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں یمامہ میں ایک دن میں 70 حافظ قرآن صحابہ کی شہادت کی رپورٹ ملی کہ آج تو حضرت عمر کو فکر لاحق ہوا۔ مفکرین کا کام یہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوا کہ اگر حافظ اسی طرح شہید ہوتے چلے گئے تو کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے گی۔ حافظوں کو تو یاد ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تحقیق کے مطابق یاد ہے، پڑھتے ہیں۔ اگر سارے شہید ہوتے چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت پر حضرت عمر آئے، یا خلیفۃ رسول اللہ، حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، مجھے خطرہ پیدا ہو گیا ہے، لکھوا کے محفوظ کر لیں۔ یہ احتیاطاً لکھوایا گیا ہے، لکھوا کے محفوظ کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا حضرت صدیق اکبر سے کہ ایک نسخہ لکھوا کر محفوظ کر لیں تاکہ گڑبڑ نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے انکار کر دیا، نہیں بھائی، یہ کہا حضور نے نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ حضور نے لکھوایا نہیں، میں کیوں لکھواؤں؟ حضرت عمر نے کہا بابا جی ضرورت ہے، خطرے سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو خاص سے مکالمے کے بعد حضرت ابو بکر تیار ہوئے، پہلے انکار فرمایا نہیں لکھوا سمجھ۔ پھر کہتے مجھے بھی حضرت ابو بکر خود کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے عمر کے دل میں ڈالی تھی مجھے بھی اللہ نے سمجھا دی، شرح اللہ صدری کما شرح ابن الخطاب صدر ابن الخطاب۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے لکھواتے ہیں، ابھی لکھوانے کا کام دیکھیں کیا ہو رہا۔ کام کیا ہے کہ جو سینوں میں محفوظ ہے اس کو کتابی شکل میں ترتیب سے جمع کر دیا جائے اور ایک نسخہ بنا کے محفوظ کر دیا۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے والے کاتبوں میں سب سے بڑے کاتب زید بن ثابت تھے رضی اللہ، چیف سیکرٹری تھے، میر منشی، سب سے بڑے کاتب وہی تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو بولا، زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادہ لکھوایا کرتے تھے، تمہارے پاس لکھا ہوا زیادہ ہوگا، تمہارا یہ مشورہ ہوا ہے، تم قرآن پاک
مرتب کر کے ایک نسخہ تیار کر. انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں جانا. حضور نے مجھ سے نہیں لکھوایا، آپ کون لکھوانے والے؟ یہ سارے مکالمے بخاری شریف میں مذکور ہیں. حضرت صدیق اکبر نے ان کو سمجھایا نہیں ضرورت ہے بھائی، خطرات کا مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پھر اللہ رب العزت نے میرا سینہ بھی ویسے ہی کھول دیا جیسے بابوں کو کھول دیا تھا. تیار ہو گیا میں لکھا. ایک اصول طے ہوا. خود حافظ تھے، بڑے حافظ تھے. کہتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، یا حضرت میں ٹھیک ہوں، حافظ ہوں، آخر انسان ہوں، بول بھی سکتا ہوں، ادھر ادھر بھی بات ہو سکتی ہے، انسان. اس لیے میں نے ایک اصول سوچا ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت، کسی بھی جملے، کسی بھی ترتیب میں میرے علاوہ کم از کم 2 صحابی اور بتائیں گے کہ یہ ہم نے بھی ویسے ہی سنا، تب لکھوں گا. گواہ کم سے کم کتنے ہوتے ہیں؟ 2. میں جو مجھے یاد ہے، لیکن کم از کم اپنے سوا 2 گواہ اور تلاش کروں گا کہ کم سے کم، باقی جتنے بھی ہوں، لیکن وہ بھی کہیں کہ جیسے تم پڑھ رہے ہو ہم نے بھی رسول اللہ سے ویسے ہی سنا، تب لکھوں گا. کہ ٹھیک ہے جی. اب یہ فارمولہ بھی طے ہو گیا زید بن ثابت کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، یہ اصول طے ہو گیا. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن پاک جمع کرنا شروع. کسی کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس کچھ سنی یاد میں ہے، سینوں سے ورقوں، پتوں پر، تختیوں پر، پتھروں پر، کسی کے پاس 2 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 3 لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 4 لکھی ہوئی ہیں. 6 مہینے مجھے جمع کرنے میں لگ گئے. جس کے پاس جو لکھا ہوا بتاؤ بھائی، جس نے جو سن رکھا ہے سنا، تاکہ ہم ترتیب سیٹ کریں. 6 مہینے لگے مجھے. جمع کیا، کوئی چمڑے پر رکھا ہوا تھا، کوئی کاغذ پر، کوئی گتے پر، کوئی پتے پر، کوئی پتھر پر لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے. جب میں نے سب جمع کر کے ترتیب دیکھی تو ترتیب جو ہوئی جو ہماری والی تھی اس کے مطابق تھی، لیکن ایک جگہ آ کے گیئر پھنس گیا، ایک جگہ اڑ گیا. سارا قرآن پاک اسی ترتیب کے مطابق، جس ترتیب سے ہم پڑھتے تھے سنتے تھے، جمع ہو گئی. 2 آیتوں پر آ کر بات پھنس گئی. سورہ توبہ کی آخری آیتیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کہتے مجھے یاد تھی، مجھے 2 گواہ اور چاہیے تھے، ایک تو مل گیا، دوسرا نہیں مل رہا. بہت تلاش کر کہ جو یہ کہے کہ یہ آیتیں میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنی ہے جس طرح تم نے سنی ہے. ایک گواہ مل گیا، دوسرا نہیں مل رہا. اور دوسری آیت سورۃ الاحزاب کی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. بہت میں تلاش کر رہا ہوں کہ میرا نصاب مکمل ہو، فارمولہ مکمل ہو، باقی سارا کام مکمل ہے. یہ 2 آیتیں پھنسی ہوئی ہیں، ایک گواہ مل رہا، دوسرا نہیں مل رہا. تلاش کے باوجود نہیں ملا. کہتے میں اب رپورٹ لے کے چلا گیا، یہ سارا میں نے جمع کر لیا، آپ کے حکم کی تعمیل کر لی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سارا مکمل کر لیا. اور یہ 2 آیتوں پر پھنسا ہو، ایک گواہ مل رہا، دوسرا نہیں مل رہا. ایک گواہ کون ہے؟ کہتے دونوں پر ایک ہی ہے. کون؟ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ. خزیمہ جی
خزیمہ بن ثابت انصاری وہ جی وہی تھے جو شہادتین دو گواہیوں والا، وہی تو نہیں ہے؟ یہ وہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدمہ تھا، ذاتی مقدمہ تھا، حضور نے گواہ پیش کیے، کچھ لین دین کا جھگڑا تھا، خزیمہ بن ثابت پیش ہوئے، جی میں گواہ ہوں۔ اب گواہ دو چاہیے، تو حضور نے خزیمہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ خزیمہ کی ایک کی گواہی ڈبل گواہی ہے۔ یہ کاسٹم ووٹ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، ہمارے یہاں بھی کاسٹم ووٹ ہوتا ہے۔ میٹنگ میں فیصلہ ہونا ہے، دونوں طرف برابر برابر ہیں، 5 ادھر 5 ادھر، تو صدر کے ووٹ 2 گنے جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ کاسٹنگ ووٹ۔ اگر دونوں طرف برابر برابر ہو گئے تو صدر جو چینج کر رہا ہوتا ہے اس کے ووٹ 2 گنے جاتے ہیں، جدھر رائے دے دے وہ ہو جاتا ہے، اور ووٹ بھی ڈبل ہوتے ہیں۔ اب یہ الیکشن ہوئے، ووٹ دیے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی جو یہاں رہتے ہیں اپنا ووٹ الگ دیتے ہیں، ہمارا ووٹ الگ دیتے ہیں۔ کیا بھائی کوئی ہے کشمیری بیٹھا ہوا ہے؟ اپنے الیکشن میں بھی دیتے ہیں، ہمارے الیکشن میں باقیوں کے ووٹ ایک ایک ہے، کشمیریوں کے ووٹ 2 ہیں۔ یہ ہوتا ہے تقسیم ہے۔ خیر، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وہی خزیمہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے۔ یہ فرما ہو گیا، کیا ہم کیا کہتے ہو؟ 2 گواہیاں ہو گئی ہیں، قرآن پاک لکھوا ہے۔ اچھا اگلی بات، میں قرآن پاک کی لکھوانے میں حفاظت کا سسٹم بیان کر رہا ہوں، کیسے ہوا تھا۔ مکمل لکھا، مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ جگہ بنائی، وہاں رکھوا دیا۔ وہ ستون اب بھی اسطوانۃ المصحف کہلاتا ہے۔ اب تو بہت بڑا ستون ہے، اس وقت تو لکڑی کا ایک ستون تھا۔ اس پر جگہ بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن پاک رکھوا دیا اور اعلان کر دیا، پورے آج کے موقع پر پوری دنیا میں اعلان کروا دیا کہ یہ نسخہ اسٹینڈرڈ نسخہ ہے، جس کو قرآن پاک کے کسی لفظ جملے کے بارے میں شک ہو یا آ کے سیدھا کرے، تو سرکاری ریاستی نسخہ اسٹینڈرڈ نسخہ۔ وہ ستون جس پر رکھوایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ کھلا رہے گا یہ 24 گھنٹے، جس نے چیک کرنا ہے یہاں کے چیک کرے، جس کو کوئی کسی آیت میں شک ہے، کسی جملے میں شک ہے، کسی ہوتا ہے یہاں کے، اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ نسخہ۔ اسٹینڈرڈ نسخہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورا زمانہ وہی رہا، لوگ آتے تھے، جس قسم کی الجھن پیش آئی ہے آ کے دیکھا ہے، اپنی تحریر سیٹ کی ہے، یہ وہاں موجود رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تھوڑی افراتفری بچی، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً وہ اٹھا کے اپنے پاس میں رکھا تاکہ افراتفری کو گڑبڑ نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کا، لکھنے کی شکل میں حفاظت کا پہلا بندوبست تھا۔ جو تحریک کس نے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حکم کس نے دیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ لکھا کس نے؟ زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق تھا۔ وہ نسخہ تقریباً 12 سال بطور اسٹینڈرڈ نسخے کے مسجد نبوی کے ستون پہ موجود رہا، اور سب لوگ اس کی، یہ میں نے ایک حصہ ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کتابت کی صورت میں کیسے ہوئی، حفظ کی صورت میں کیسی ہوئی، اور قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کی حفاظت میں اللہ پاک نے کے 3 دائرے ہیں۔ تو آج میں نے ایک دائرے کا ایک احساس کیا ہے کہ قرآن پاک کا پہلا نسخہ جو لکھوایا گیا تو اس طریقے سے، اور وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے سنبھال لیا۔ اس کے بعد
یہ مصحف عثمانی یہ دوسرا دائرہ ہے. اس پر انشاءاللہ اگلے دن میں کچھ عرض کروں گا. دیکھیے ہم تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نکلتا ہے لیکن غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو قیامت ڈھائی جا رہی ہے، ہم آواز تو اٹھاتے آ رہے ہیں لیکن وقتی طور پر ہم اپنے کاموں میں الجھ گئے. ظلم کی انتہا ہو گئی، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا. نہ پڑوسی آ رہے ہیں نہ کوئی اور آ رہا. مظلوم ہیں، مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں. اور اسرائیل اور امریکہ نے، امریکہ تو اصل تو امریکہ ہی ہے، اسرائیل تو آگے ہے. اسرائیل اور امریکہ نے طے کر رکھا ہے کہ کسی فلسطینی کو زندہ نہیں چھوڑنا. 30,000 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں، 70,000 زخمی ہیں. یہ تو ہوتا رہا ہے، لیکن المیہ کی بات یہ ہے، انتہائی ستم کی بات یہ ہے کہ ان کے حق میں سوائے زبانی جمع خرچ کے امت مسلمہ بھی کچھ نہیں کرے. سب بے غیرت ہیں ٹوٹل. اور بے غیرتی سے بڑی اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَمَا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. یہودیوں کو کہا تھا کہ اللہ پاک نے تم پر کیا سزا مسلط کی کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت کر دیے. کہ دلوں کا پتھر کی طرح سخت ہو جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا اللہ. اس وقت ہماری حالت یہی نہیں، ہم کوئی بات سوچنے کو تیار نہیں ہیں. احساسات ختم ہو گئے، غیرت ختم ہو گئی ہے، حمیت ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک سے معافی بھی مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں یار. ہم بھی معافی بھی اپنی شرطوں میں مانگتے ہیں. اللہ پاک کے ساتھ بھی ہماری شرطیں ہیں، یہ کر دو یہ کر دو، تو معافی مانگیں گے. آج المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، 2-3 کام تو کر ہی سکتے ہیں کہ ایک ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں. انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے رہیں. درمیان میں ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ کوشش اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اور دوسرا، جو بھی ممکن ذریعہ ملے ان کی مدد کرنی چاہیے. جو بھی ممکن ہے، محفوظ ذریعہ ملے ان کی مدد کے لیے کچھ بھی کریں. جس شکل میں بھی مدد کی جا سکتی ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور تیسرا مرحلہ، کم از کم اپنی حمیت اور غیرت کے اظہار کے لیے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کریں، نفرت کے اظہار تو کریں. کم از کم یہ 3 دائرے ہمارے کام کر رہے ہیں. باقی حکومتوں کے ہیں، حکومتوں کے لیے تو دعائیہ اللہ پاک ان کو غیرت عطا فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک غیرت عطا فرمائے، حمیت نصیب فرمائے، کچھ احساس نصیب فرمائے. اور ہمارے پبلک کے کرنے کے کام یہ 3 کام تو ہم، ایک تو آواز اٹھاتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. دوسرے نمبر پر کسی ذریعے سے بھی کوئی مدد ممکن ہے، محفوظ ہے تو کرنی چاہیے اس پہ. اور تیسرے نمبر پر کم از کم اپنی نفرت کے اظہار کے لیے اور کچھ نہ ہو غیرت کے اظہار کے لیے یہودی مصنوعات کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنے بھائیوں کا صحیح طور پر مددگار بنائے. اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے، ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے. ہمارے محترم ڈاکٹر رفیق میر صاحب، ان کے بھائی شفیق میر صاحب پرسوں انتقال کر گئے ہیں. انا للہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک درجات جنت میں بلند فرمائے، اور تمام لواحقین کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے. اللہ